السلام علیکم ناظرین۔ اسلامی کہانی ریگستان کا آخری مسافر۔ سفر کی شروعات عرب کے تپتے ہوئے ریگستان میں ایک لمبا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا۔ سورج آسمان میں آگ بن کر لٹکا تھا اور ریت کے کण بھٹی کی طرح جل رہے تھے۔ اسی قافلے میں ایک نوجوان تھا، حمزہ، جو پہلی بار اتنی لمبی سفر پر نکلا تھا۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ کیول بیپار کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کی سچائی تلاشنے نکلا تھا۔ حمزہ بچپن سے ہی نیک دل تھا، لیکن دنیاوی کاموں میں الجھ کر اللہ سے دوری محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ سوچتا، کیا اللہ مجھ سے رضا ہے؟ کیا میری زندگی صحیح دشا میں جا رہی ہے؟ اسی سوچ کے ساتھ وہ سفر پر نکلا۔ ریگستان کا طوفان۔ ایک شام قافلہ ایک پرانے کنویں کے پاس رک گیا۔ رات کالی تھی، پر ہوا میں ڈراؤنی سرسراہٹ تھی۔ اچانک دور آسمان میں دھول کا غبار اٹھا، ریتیلا طوفان آنے والا تھا۔ قافلہ جلدی جلدی ٹینٹ باندھنے لگا، مگر حمزہ سے پہلے کبھی یہ سب نہیں ہوا تھا۔ وہ گھبرا گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تبھی قافلے کے بزرگ شیخ عبدالکریم اس کے پاس آئے اور بولے، اے نوجوان، طوفان باہر اڑتا ہے، مگر اصلی طوفان انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اپنے دل کو اللہ پر چھوڑ دیتا، طوفان خود کمزور پڑ جائے گا۔ حمزہ نے کانپتے ہونٹوں سے دعا پڑھی۔ کچھ ہی دیر میں طوفان گزر گیا، لیکن اس کے دل میں کچھ بدل چکا تھا۔ کھو جانا۔ اگلی صبح راستے میں قافلہ اچانک ایک بڑے ٹیلے کے پیچھے سے مڑ گیا۔ حمزہ ایک چھوٹے کام کے لیے پیچھے رہ گیا، اور جب واپس لوٹا تو قافلہ غائب تھا۔ چاروں طرف صرف ریگستان، نہ آسمان میں کوئی نشانی، ریت پر کوئی پگڈنڈی۔ حمزہ کی سانس رک گئی۔ اللہ، میں کیا کروں؟ وہ چلتا گیا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، پیر جل رہے تھے، دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ریت پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اے اللہ، تو میرا مالک ہے۔ اگر تو چاہے تو میں بچ جاؤں، اگر تو نے چاہے تو میں کسی لائق نہیں۔ اچانک دور اسے ایک ٹمٹماتی روشنی دکھائی دی۔ رہسیائی موڑا۔ حمزہ روشنی کی اور بڑھا۔ وہ ایک چھوٹا سا پرانا خیمے کا شہر تھا، جہاں ایک بوڑھا شخص اکیلا رہتا تھا۔ حکیم یوسف نے حمزہ کو پانی دیا، کھانا دیا اور پوچھا، بیٹا، تو کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ حمزہ رو پڑا، مجھے خود کو ڈھونڈنا ہے، میرا دل خالی ہے، ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ حکیم مسکرایا، انسان جب اللہ کو ڈھونڈتا ہے، اصل میں وہ اپنے اندر کی
روشنی کو ڈھونڈتا ہے۔ تو بیٹھ، میں تجھے ایک قصہ سناتا ہوں۔ انہوں نے اللہ کے ایک نیک بندے کی کہانی سنائی، کس طرح اس نے مشکلوں میں بھی شکر ادا کیا اور اللہ نے اسے بلند کیا۔ حمزہ پوری رات سنتا رہا۔ توبہ کا سفر۔ اگلی صبح یوسف نے کہا، تو میرے ساتھ دن رہے۔ ان 3 دنوں میں صرف 3 کام کرے گا۔ ہر نماز وقت پر، ہر کام سے پہلے بسم اللہ، ہر مصیبت پر الحمدللہ۔ حمزہ تیار ہو گیا۔ 3 دنوں میں اس کا دل بدلا۔ نماز میں سکون، تلاوت میں آنسو اور دعا میں اپناپن۔ اسے محسوس ہوا کہ اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ تھا، بس وہ خود دور چلا گیا تھا۔ ایک اور امتحان۔ تیسرے دن حکیم یوسف نے کہا، اب تو لوٹ سکتا ہے۔ حمزہ آگے بڑھا، لیکن کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس نے ایک گھائل اونٹ دیکھا۔ اونٹ پر ایک بچہ پڑا تھا جو بے ہوش تھا۔ اس کا قافلہ کہیں دور چھوٹ گیا تھا۔ حمزہ نے اسے پانی پلایا، اٹھایا، ریت پر کندھوں پر لے کر کئی میل چلا۔ آخرکار اسے اس بچے کا قافلہ مل گیا۔ قافلے کے لوگ روتے ہوئے بولے، تو نے ہماری امانت بچائی ہے، اللہ تجھے اجر دے گا۔ حمزہ کو محسوس ہوا، کسی کی مدد کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ قافلے سے ملاقات۔ آخرکار حمزہ اپنے قافلے تک پہنچ گیا۔ سب اسے دیکھ کر حیران تھے، کیونکہ سب نے سوچا تھا کہ وہ مر گیا ہوگا۔ شیخ عبدالکریم نے اسے گلے لگایا، بیٹا، آج تو صرف ہمیں نہیں ملا، تو اپنی رب کو بھی پا چکا ہے۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ لوٹتا ہوا مسافر واپس اپنے شہر پہنچ کر حمزہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس کے دل میں تقویٰ تھا، زبان پر شکر تھا اور چال میں سادگی۔ لوگ کہتے ہیں حمزہ پہلے جیسا نہیں رہا، اب اس کے چہرے پر نور ہے۔ اور حمزہ ہر رات دعا کرتا، اے اللہ، مجھے راستہ دکھانے کے لیے شکر ہے، مجھے کبھی گمراہ نہ ہونے دینا۔ کہانی کا سبق۔ اللہ مشکلوں میں ہی اپنے بندوں کو مضبوط بناتا ہے۔ سچی عبادت دل کو بدل دیتی ہے۔ رحمت ہمیشہ انسان کی مدد کے انتظار میں ہوتی ہے۔ کسی کی مدد کرنا اللہ کو سب سے زیادہ
पसंद है। खो जाने से कभी डरना नहीं, कभी कभी गुम होना ही सही रास्ता ढूंढ देता है। आमीन। सदका जाने समझ कर वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।